عمل کی برکات کی بدولت ہی ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ نے روح اللہ کے القابات پائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے موجود تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج اس معزز پنڈال میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس پر ہمارے شاعر مشرق حضرت اقبال لاکھوں بار روشنی ڈال چکے ہیں کہ ہماری قومی پستی کا سبب بے علمی نہیں بے عملی ہے، کہ جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ میں اس حقیقت پر چند بار روشنی ڈالوں گا کہ جس کی بنیاد پر قسام ازل نے خلائق بھر پر انسان کو تخلیقی شرف بخشا، وہ ہر کس و ناقص سے پوشیدہ نہیں کہ جسے علم کے نام سے منسوب کیا گیا۔ سامعین محترم، علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کے ضربل پر انسان غاروں سے چھٹکارا پا کر دور جدید میں داخل ہوا۔ اگرچہ یہ دنیا ہزاروں سالوں سے تغیر و تبدل کے پچکولے کھاتی پھرتی ہے، بہت سی قومیں جب اوج ثریا پر پہنچی تو بہت سی اقوام زوال پذیر بھی ہوئی۔ علم ایک ایسی ڈھال ہے جو قوموں کی ہمیشہ حفاظت کرتی ہے۔ کسی بھی قوم کا تشخص اس کے مذہب اور علم سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، علم کے جملہ فضائل میں سے میں نے چند حقائق پر روشنی ڈالی ہے جس سے علم کی اہمیت ہی اجاگر نہیں ہوئی، بلکہ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اگر تعلیم ابتدا ہے تو تحقیق انتہا اور حقیقت، کیونکہ علم کے بغیر یقین نہیں، یقین کے بغیر عمل اور عمل کے بغیر مقام نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ عمل کے بغیر مقام نہیں، جسے بدقسمتی سے ہماری قوم نے پسے پشت ڈال دیا ہے اور علم، عقل اور عمل کی مثلث کو بھول گئی ہے جو اسلامی رنگ میں ہماری قومی ترقی کے لیے ایک طوفان برپا کر سکتی ہے۔ ہماری قومی ترقی کا راز اس امر میں مضمر ہے کہ ہم ایک ملت اسلامیہ ہونے کے پیش نظر علمی زیور سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ نیکی اور مثبت سوچ و عمل کی تیز دھار سے زندگی کی مشکلات کی زنجیروں کو کاٹ کر قومی ترقی کی راہیں ہموار کریں، کیونکہ علم کی روشنی میں مثبت سوچ کے ساتھ ساتھ عمل ہی وہ صداقت ہے جو زندگی کو شہر کی مانند روشن کر سکتا ہے، ورنہ افراد و اقوام کی زندگی شب تاریخ کی سا گھاٹیوں میں گر کے رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے حکیم الامت کی زبان سے پھول جھڑے، وہ کیا پھول ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر آپ میری طرف متوجہ رہیں تو میں آپ کو اس حقیقت پر ایک مبنی جملہ پڑھ کر سناؤں کہ عمل ہی افراد و اقوام کی بقا ہے اور بے عملی فنا، جو قومی سطح پر ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے جسے ہم بحیثیت قوم بھول گئے ہیں۔ ایک منزل ہے کہ سورج بھی کھو دیتا ہے، ایک منزل ہے کہ سورج بھی کھو دیتا ہے، ایک رستہ ہے کہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے، اور جنہیں طوفان سے الجھنے کی عادت ہو موصل، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ امین محترم، کیا یہ حقائق ہمارے مد نظر نہیں؟ آفتاب کا طلوع و غروب، لیل و نہار کی گردش، ہوا اور پانی کی روانیاں، آسمان پر تیرتے بادلوں کی آنکھ مچولی، ننھے چشموں کا سگلاخ چٹانوں کی کوکھ سے نکل کر دریا بننا، یہ سب فطرت کے اصول حرکت کے آئینہ دار ہیں۔ اور رب العزت عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں، کیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ سامعین کرام، ہمیں پختہ کار قوم ہونے کی حیثیت سے یہ احساس رکھنا ہوگا کہ وہ افراد و اقوام جو راہ عمل پر گامزن رہے، ان کی عظمتوں کے سامنے رفتیں جھک گئیں، تاریخ ان پہ نازا رہی۔ اس کے برعکس جو لوگ بے عملی و جمود کا شکار رہے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر رہے، اور وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ اور خداوند قدوس نے زمانے بھر کی قسم کھا کر فرمایا، بے شک انسان نقصان میں ہے
مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ذرا غور کریں، آج عمل کی برکات کی تاریخ شہادتیں دے رہی ہے۔ یہ عمل کی برکات کی بدولت ہی تھا کہ جس نے مدینے کے مٹھی پر مسلمانوں کو کفار مکہ پر فاتح کے اعزاز سے نوازا۔ یہ عمل کی برکات کی بدولت ہی تھا کہ طارق بن زیاد فاتح ادنیس ٹھہرا۔ عمل کی برکات کی بدولت ہی محمد بن قاسم نے سندھ کو باب الاسلام بنایا۔ عمل کی برکات کی بدولت ہی ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ نے روح اللہ کے القابات پائے، اور اس دنیا عالم میں سب سے اعلیٰ عرفہ آقا نامدار تاجدار مدینہ حبیب اللہ کے اعزاز سے معزز ٹھہرے۔ اور اس زمن میں آگے بڑھوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عملی زینتوں کی وجہ سے حیدر قرار، امام حسین، سید الشہداء خالد بن ولید سیف اللہ کے اعزاز سے معزز ٹھہرے، اور ہمارے شاعر مشرق حکیم الامت صرف اور صرف عمل کی برکات ہی جانے پہچانے جانے لگے۔ ہمیں ایک زندہ قوم ہونے کی حیثیت سے اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھ کر عبرت حاصل کرنا ہوگی کہ شاعر کیا فرماتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔